اندازہ لگاؤ کتنا بانٹا دنیا نے اسلام کو۔ آج بھی محمد رسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نا کہ ہمیں دنیا نے کس بات میں ہم جڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کہ ہم دیوبندی ہیں؟ کیا بھول گئے تم کہ ہم تو بریلوی ہیں؟ یاد نہیں کہ ہم پٹھان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، انصاری نہیں ہیں، پٹیل نہیں ہیں، چوہان نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم سلمانی نہیں ہیں، ہم قریشی نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی پوری دنیا کا دشمن، آج بھی پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں، آج بھی محمد رسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی عظمت کی آئے گی، جب بات شان نبوت کی آئے گی، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، تو پھر ساری دنیا جانتی ہے ہم دیوبندی بریلوی بات میں ہیں، ہم انصاری پٹھان بات میں ہیں، تمام کے تمام رسول اللہ کے غلام ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ صفت کس نے پیدا کر دی مسلمانوں میں؟ اندازہ لگاؤ کتنا بانٹا دنیا نے اسلام کو۔ اس کے باوجود بھی آپ جب بیت اللہ میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب مسجد نبوی میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب کبھی اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، تو پھر بار بار علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کمال ہے۔ دیکھو دنیا نے کتنا بانٹنے کی کوشش کی، اب بھی اگر شان نبوت کی بات آ جائے، اب بھی اگر ناموس رسالت کی بات آ جائے، اب بھی محمد رسول اللہ کی آن بان شان کی بات آ جائے، تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری امت مسلمہ ایک جگہ ہے۔ یہ برکت کس نام میں ہے جی؟ یہ عزت کس نے جوڑ رکھی ہے؟ یہ اتحاد کس نے پیدا کر رکھا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تبھی تو سونے رسول نے کہا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا، قربان جائیں ان کی ذات کے اوپر۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میرے صحابہ افضل مسلمان وہ ہوں گے، کون سے؟ جو بھارت میں رہتے ہیں۔ کون سے؟ اور جو اپنے آپ کو انصاری قریشی پٹھان کہتے ہیں۔ کون سے؟ یہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو شیعہ سنی بتاتے ہیں۔ فرمایا افضل مسلمان وہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا وہ ہوں گے افضل مسلمان۔ کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو ہمارے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد جو بہت بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میری شان کے اوپر اپنی جان نثار کر دیا کریں گے وہ لوگ۔ تبھی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کر لو مسلمان ہم مکمل ہیں کہ نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جس کو میں یعنی محمد رسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ،
فرمایا جس کو اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے پیار ہے بس وہی ایمان والا ہے. جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام سے پیار ہے وہ ایمان والا ہے. اگر یہ ایمان میں تزلزل ہے، ذرا سا بھی شک ہے، نعوذ باللہ ذرا سا بھی شبہ ہے، تو پھر ہم بظاہر مسلمان نظر آ سکتے ہیں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور رسول اللہ نے تو فخر فرمایا اس بات پر، خوشی کا اظہار فرمایا، اس بات پر تسلی کا اظہار کیا کہ آنے والے مسلمان جو ہوں گے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہوگا. اور ہو بھی کیوں نہ، اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں، صرف چند فرقہ پرستوں کو چھوڑ کے اگر جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کے کردار کو پڑھتا ہے، تو مجبور ہوگا اس بات کے لیے کہنے پر، خواہ وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، کہ جو محسن انسانیت، جو کریمی، جو شفقت، جو محبت، لوگوں کے لیے جو رحم دلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور جس کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی.